السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ڈپریشن کس قدر عام ہو چکا ہے۔ ہر تیسرا چوتھا شخص ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے۔ کیا ہماری پرابلمز بڑھ چکی ہیں یا ہمارے سوچنے کا انداز غلط ہے؟ اس بارے میں ایک کہانی کے ذریعے، ایک عمدہ تحریر کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ایک 55 سالہ شخص ڈپریشن کا شکار تھا۔ اس کی بیوی نے ایک ماہر نفسیات سے ملاقات کی۔ بیوی نے کہا، میرا خاوند شدید ڈپریشن میں ہے، براہ کرم مدد کریں۔ ڈاکٹر نے اپنی مشاورت شروع کی، کچھ ذاتی باتیں پوچھیں اور اس کی بیوی کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ صاحب بولے، میں بہت پریشان ہوں۔ دراصل میں پریشانیوں سے مغلوب ہوں۔ ملازمت کا دباؤ، بچوں کی تعلیم اور ملازمت کا تناؤ، ہوم لون، کار کا لون، مجھے کچھ بھی پسند نہیں۔ دنیا مجھے پاگل سمجھتی ہے، لیکن میرے پاس اتنا سامان نہیں جتنا کہ ایک کارتوس میں گولیاں ہیں۔ میں بڑا پریشان اور اداس رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ساری زندگی کی کتاب ڈاکٹر صاحب کے سامنے کھول دی۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر سوچنے لگے اور پھر پوچھنے لگے، آپ نے 10ویں جماعت کس سکول میں پڑھی تھی؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ بہرحال اس نے اسکول کا نام بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو اس سکول میں جانا ہے، پھر اپنے اسکول سے آپ کو اپنے 10ویں کلاس کا رجسٹر تلاش کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے نام تلاش کرنے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ پڑھتے رہے تھے، اور ان کی موجودہ خیریت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک ڈائری میں ساری معلومات لکھیں اور 1 مہینے کے بعد مجھ سے ملیں۔ وہ شخص اپنے اسکول گیا، رجسٹر ڈھونڈنے میں کامیاب رہا، اسے کاپی کروایا اور اس میں 120 نام تھے۔ اس نے 1 ماہ لگاتار کوشش کی، دن رات ایک کر دیا، لیکن وہ مشکل 70 کے قریب ہم جماعتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان میں سے 20 مر چکے تھے، 7 رنڈوے اور 13 طلاق یافتہ تھے، 10 ایسے نکلے جو کہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں تھے، 5 انتہائی غریب نکلے کہ کوئی ان کا جواب نہ دے سکا، 6 اتنے امیر نکلے کہ اسے یقین ہی نہ آیا، کچھ کینسر میں مبتلا تھے، کچھ فالج، کچھ ہارٹ پیشنٹ اور کچھ لوگ بستر پر تھے، ان کی ٹانگ، بازو یا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی یا کوئی چوٹ آئی تھی، کچھ کے بچے پاگل تھے، آوارہ تھے یا بیکار تھے، ایک خود جیل میں تھا، ایک 2 دفعہ طلاق دے کر اب تیسری شادی کی تلاش میں تھا۔ بہرحال اس کا 1 ماہ کا جو اس نے ریسرچ کی، اس کے 10ویں جماعت کا جو رجسٹر تھا وہ اذیتیں بیان کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اب اس سے پوچھا، اب بتاؤ تمہارا ڈپریشن کیسا ہے؟ وہ شخص سمجھ گیا، اسے کوئی موذی بیماری نہیں، وہ بھوکا نہیں تھا، اس کا دماغ درست تھا، اسے عدالت سے، پولیس سے، وکلاء سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کا کوئی کورٹ کیس نہیں چل رہا تھا، اس کا کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی تنازع نہ تھا، پراپرٹی کے حوالے سے کوئی تنازع نہیں تھا، اس کی بیوی، اس کے بچے اچھے تھے، صحت مند تھے اور وہ خود بھی صحت مند تھا۔ اب اس شخص کو احساس ہوا کہ واقعی دنیا میں بڑے دکھ ہیں اور وہ بڑے دکھوں اور اذیتوں سے محفوظ ہے۔ تو ویورز، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دوسروں کی پلیٹوں میں جھانکنے کی عادت کو چھوڑنا ہوگا۔ اپنی پلیٹ میں جو کچھ ہے اس سے پیار کریں، دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پہ خوش رہیں، حسد اور بلا وجہ کا ڈپریشن نہ پالیں۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ دوسروں کے حوالے سے کمتری کا شکار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے آپ سے آگے نکل رہے ہیں اور آپ وہ کچھ حاصل نہیں کر پا رہے جو آپ کو حاصل کرنا چاہیے، اور آپ ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بھی اپنے اسکول جانا ہوگا، اپنے 10ویں جماعت کے رجسٹر کو ڈھونڈیں اور پھر وہی تلاش شروع کر دیں جو اس شخص نے اس کہانی میں کی۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے آغاز ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔